Yardo narfat salan kotman Vesiye yar Osman man Aynati yar Osman جو بھی آپ کے دل کے قریب ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں. Kalwalan Loluk mastay Şovnastay Rudum hoş Kesresryo آداب، آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس اور میں ہوں آپ کا میزبان نذیر گنائی. دوستو، جموں کشمیر کی اگر بات کریں اور جموں کشمیر کے میوزک لینڈسکیپ کی اگر بات کریں تو کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، چاہے وہ فوک میوزک ہو، لائٹ میوزک ہو، یا یہاں کا صوفیانہ ہے، صوفیانہ موسیقی جس کو کہتے ہیں. آج جس شخصیت سے ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک پرومیننٹ سنگر ہے، ایک پرومیننٹ فوک سنگر ہے، گلزار احمد گنائی. گلزار احمد گنائی has contributed a lot in folk music of Kashmir and he has earned a lot of accolades across the globe. گنائی صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے اگر بات کریں تو آپ کے میوزک نے آپ کو خالی جموں کشمیر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں بلکہ پورے دنیا میں آپ کو آپ کے مداح ہے، آپ کے چاہنے والے ہیں. تو اس میوزک کو ابھی آپ کہاں دیکھتے ہیں، اس فوک میوزک کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. نذیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے آج آپ نے یہ سمجھا کہ دعوت دینے کے لیے، تو بہت شکریہ اس کے لیے. آج آپ بات کریں گے ہم آپ سے کہ پوری دنیا کو سنائیں گے ہماری جرنی جو ہے، جو ہماری میوزک کی جرنی ہے. شروعات تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں سے ہوتا ہے. پہلے تو سکولنگ جب ہوتی ہے، میں ایک گاؤں سے رہتا ہوں، مرگنڈ پٹن، آج میں سری نگر میں ہوں. تو سکولنگ سے ہم نے شروعات کی. مرگنڈ جو بارہ مولہ میں آتا ہے. یس، مرگنڈ ڈسٹرکٹ بارہ مولہ. آج وہ جو ہمارا محلہ ہے مرگنڈ جو ہے وہ آج سری نگر سے جڑا ہے. ہاں، تو سکولنگ سے شروعات ہو گئی ہے. شوق تو وہیں سے پیدا ہو گیا. تو ہمارے ٹیچر استاد جتنے بھی تھے انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ پکڑ کے سکھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے اصلی گرو وہی تھے اس وقت سے. تو بعد میں اب شروعات ہو گئی ہماری، کیونکہ ہمارا جو میوزک ہے وہ ہم فوک فارم جو ہے ہمارا فوک ہی چلتا ہے زیادہ تر. ہم نے جب ہم پیدا بھی ہوئی یا سکولنگ جب ہماری ہوتی تھی تو سکولنگ میں بھی ہم صرف ریڈیو کا بڑا رول رہا. ریڈیو سنا کرتے تھے ہم. تو ریڈیو میں ہم نے اس وقت بھی بہت زبردست ریڈیو کا ایک رول دیکھا ہے. بڑے بڑے لیجنڈ تھے، نام لینا ضروری ہے. استاد غلام احمد صوفی صاحب، عبدالرحیم بٹ صاحب، یہ سارے میں یا محمد اللہ گنائی صاحب، محمد اللہ تارولی صاحب، غلام محمد شیخ بنڈپوری، علی محمد شیخ نمتالی صاحب، یہ سارے بڑے لیجنڈ تھے ہمارے کشمیر کے. تو ہم نے سن سن کے ان سے ہی کچھ سیکھا ہے. ہمارا مطلب واسطہ یا بال واسطہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے سکولنگ کے بعد. اور اسی دوران تو شروعات کی ہم نے. تو انسان کو کہاں پتہ ہوتا ہے کہ کب کیا ہوگا. مجھے بھی یہ پتہ نہیں تھا، یا تو میں معروسی تو فنکار نہیں تھا، گھر میں کوئی ماحول نہیں تھا. ہاں، ایک بات ضرور کہ میرے والد صاحب جو تھے کہ ایک بہت ہی اچھا، مطلب ایک تو زمیندارانہ میں، ہم کسان تھے گھر میں، ابھی بھی آج بھی کسان ہی ہے. تو ایک کسان کا بیٹا اتنا بڑا نام آئے گا تو یہ کہاں ذہن میں نہیں تھا. تو اللہ کا کرم ہے اور لوگوں کا پیار ہے. بہت لوگوں نے ہمارا سنا ہے، لوگوں نے ہمیں پسند کیا ہے. تو شروعات ہو گئی ہے. بڑی بڑی محفلیں ہم نے پھر اٹینڈ کی ہے. تو آج تک چلتا رہا، اس دور سے آج تک. بہت سارے ایسے مرحلے آئے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے دوست یا آپ کے بجانے والے، گانے والے یہ کہتے ہیں کہ فوک میوزک جو ہے، فوک میوزک مر رہا ہے کیونکہ بہت لوگ اب کشمیری زبان نہیں بول رہے. ہمارا اس پروگرام کو اردو میں، ہندی میں کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کیونکہ آڈینس کچھ ڈفرینٹ ہے. ادروائز ہم چاہتے ہیں کہ یہ کشمیری میں ہو، ہم کشمیری میں ہی بولے، ہم کشمیری میں ہی اس پروگرام کو انجام دیں، لیکن اس کا آڈینس بیس جو ہے وہ مختلف ہے. تو اس لیے ہم
یہ ہماری کوشش یہ ہے کہ مختلف لوگوں کو گلزار صاحب کی جرنی، ان کا جو سفر ہے موسیقی کا سفر، ان کو وہ سمجھ آئے. تو آپ کے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوک میوزک جو ہے مرنے کی پگار پہ ہے، تو آپ ایز این آرٹسٹ اس کو مانتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے؟ سوال ہی نہیں. میں تو بالکل ہی اتفاق نہیں کروں گا اس بات سے، کیونکہ حالات یہ ہیں، فوک تو فوک ہے. آپ دیکھیے پورے ہندوستان میں، پورے ملک بھر میں جہاں جہاں آپ جائیں گے تو فوک ہی زندہ ہے. بالکل ہر جگہ پہ فوک ہے. ہاں میں یہ نہیں بتاؤں کہ لائٹ میوزک جو ہے یا صوفیانہ موسیقی جو ہے وہ نہیں ہے، نہیں وہ بھی ہے، مگر ہمارا فوک جو ہے، فوک فارم، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ میں نے جن استادوں کے بارے میں آپ کو کہا کہ وہ بھی فوک ہی گاتے تھے. صحیح بات. تو اگر آج کل کوئی بولے گا کہ فوک مر رہا ہے، سوال ہی نہیں ہے. جب سے ہم نے شروعات کی ہے، ہم نے فوک کو اتنا آگے لے گئے. ہم آج کشمیر کی بات تو الگ ہے، کشمیر میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کشمیر کے ساتھ ساتھ ہم باقی ملکوں میں گئے ہیں، اپنا ہی فوک لے کے گئے ہیں، اور فوک کو اتنا پسند کرتے ہیں لوگ. میں کیا بتاؤں گا، اتنا عزت اور اتنی شہرت ملی ہے ہمیں، اللہ کا کرم ہے. اگر ہم بات کریں تو ترکمستان، ازبکستان اینڈ کیا بولتے ہیں اس کو، دبئی سے آپ لے لیجیے، یا جتنے بھی عرب کنٹری ہے، میں سارا عرب میں گیا، اور میں نمائندگی کرتا ہوں، اپنے دیش کی نمائندگی میں کرتا ہوں. ایز اے ایمبیسڈر میں نے کام کیا ہے، پل لگا کے میں نے کام کیا ہے، اور وہاں میں نے صرف فوک ہی گایا ہے. ہر جگہ پہ فوک ہی گایا ہے، کیونکہ ہمارا فوک جو ہے وہ بہت زبردست ریچ ہے. اب کسی کو سمجھ نہیں آئے گا تو اس کو وہ تو بدقسمتی ہے. بالکل. گلزار صاحب کے ساتھ بیٹھے، اور جن کو یہاں پہ گلزار گنائی کے نام سے مشہور ہے، گلزار صاحب کے ساتھ بیٹھے اور فوک کی بات ہو اور پھر کچھ ہم سنیں نا، تو یہ تو بالکل پاسبل نہیں ہے. آپ کوئی ایسا مختصر سا آپ کا کوئی ایسا فوک گانا جو بالکل آپ کے دل کے بہت قریب ہے، اور جس کو گانا آپ کو بہت پسند آتا ہے، اور جس محفل میں بھی آپ جاتے ہیں تو وہ گنگناتے ہیں، کوئی ایسا؟ گانے تو بہت سارے ہیں، میں سناؤں گا آپ کو. بے شک ایک وہاب خار صاحب کا کلام ہم نے گایا ہے، ہم نے ڈیوٹ گایا ہے، وہ یار دو نار خود ظالم کوتمن وسی یار، تو وہ ہم نے دوردرشن میں بھی گایا ہے اور ریڈیو میں بھی گایا ہے، اور لوگ پسند کرتے ہیں. حافظ صاحب اور میں نے گایا ہے، تو وہ میں سناؤں گا آپ یار آیو یتن گشم شتر گیلو مترایو لل چھوڑ خدا مترایو یار دو نار خود ظالم کوتوان وسی یار اسمان دلیلتی یار اسمان خر میں تو سی چوم در بدن وسی یار اسمان من آئیلتی یار اسمان یار دو نار خود ظالم کوتوان وسی یار اسمان من آئیلتی یار اسمان در روز ازل من پاک عاشقان نکالک پان ذاتن
دروز ازل تمن پاک عاشقان نکالک پانزاتن لل کوٹ رگرت متسام شانن وشی یار اسمان دلیلتی یار اسمان لل کوٹ رگرت متسام شانن وشی یار اسمان دلیلتی یار اسمان یار دو ناقفت سالان کوٹوان وشی یار اسمان وان وان آئلتی یار اسمان آئلتی یار اسمان دلیلتی یار اسمان دلیلتی یار اسمان کوتا مودر تو میوٹ چھ آسان یہ کوشر کلام تو اگر یہ ات پتہ یس پنچ فوک ات فوک لائی چھ فوک انگ چھ آسان بالکل تو سہ چھ زیادہ میٹھراوان تو از کہ پتہ یس تُہۍ نو پوش وٕچھان نئی کولیبریشن چھ گژھان تو تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان اتھ کوٗتاہ سکوپ چھُ سٲنِس یتھ منٛز سٮ۪ٹھٕے سکوپ چھُ اگر أسۍ وٕچھو کہِ مطلب أسۍ چھِ یِمے یُس تہِ پرٛون کانٛہہ تہِ فوک یہِ ہسا یہِ سنگیٖتس منٛز یُس تہِ أسۍ گٮ۪وان چھِ ہر جایہِ تہٕ یِم آز کل وٕچھان چھِ أسۍ کرو اگر أسۍ کتھ کرو پرٛٲنۍ ٲسی اتھ منٛز تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک مگر وٕنکیٚنس یتھ دورس منٛز چھُ وٕنکیٚس یُس نوٚو یوٗتھ نیا ٹیلنٹ جو ہے نوٚو یوٗتھ پانس کُن مٲیل کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اسہِ تِم کینٛہہ چیٖز کرٕنۍ یِتھے پٲٹھۍ ییٚمہِ سۭتۍ تہِ نوٚو یوٗتھ پگاہ یی اسہِ کُن تِمن گژھِ اوپ ژوپ امیُک انشاء اللہ تعالیٰ سۄ چھِ سٲنۍ کوٗشش جٲری تو کٲم چھِ سپدان تتھ گلزار صاحب جو گلوکار سوسائٹی ہے ایک ایسی انجم ہے ایک ایسا ادارہ ہے جس کی آپ سربراہی کرتے ہیں ہم نے دیکھا کووڈ کے بعد سے ایک ایسی لہر آئی جب ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے آرٹسٹ تھے جنہوں نے یا تو اس فیلڈ کو چھوڑا یا ان کو کچھ اور کام کرنا پڑا کیونکہ حالات ایسے تھے تو کلچرل پالیسی نہیں ہے اسٹیٹ میں کلچرل پالیسی کی کمی کی وجہ سے بہت سارے آرٹسٹ کو سہنا پڑتا ہے تو چونکہ آپ آرٹسٹ کے ایک رہبر بھی ہے رہنما بھی ہے تو آپ نے کیا کیا اس سمت میں آپ نے کیا اس کے لیے کسی سے ملے تو کہاں کہاں گئے تو کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھیے آپ کا سوال جو ہے بہت ہی زبردست سوال ہے یہ اور خیر اندیش سوال ہے یہ حقیقت یہ ہے جو کووڈ کی مہاماری میں تو آپ کو پتا ہی ہے سب کو پورا دنیا اس میں پریشان ہوا ہے اور ہم بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو میں اس وقت بھی کھڑا رہا میں نے اس وقت بھی اپنے شاعر حضرات جو بھی ہمارے پوئٹ جو لکھتے ہیں میں نے فون پہ ان سے رابطہ کیا میں نے بولا آج سونے کا وقت نہیں ہے یہ تو اللہ کی آزمائش ہے اس قوم پہ پورے دنیا پہ تو کچھ لکھو تو میں نے اس وقت بھی وہ کام کیا ہے کہ میں نے سوچا کہ گھبرانا نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو وہ کام میں نے کیا ہے اور ایک بہت بڑا پروگرام میں نے آرگنائز کیا اس وقت بھی میں نے قریب بڑے بڑے لیجنڈ جو ہمارے آرٹسٹ تھے میں نے ٹیگور ہال بک کیا حالانکہ اس کے لیے پرمیشن بڑا مشکل تھا اپنے کبھی ڈپٹی کمشنر کے پاس جانا پڑتا کبھی میں نے بولا کہ نہیں جی ہمیں یہ کرنے دو ہم یہ کریں گے کم سے کم کیونکہ اس مہاماری میں تو پتہ ہی ہے کہ ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے تھے تو میں نے وہ چیز کیا تھا میں نے ایک بہت بڑا پروگرام حالانکہ میں نے اپنے گھر سے اپنے جیب سے میں نے پیسہ خرچ کیا تھا میں نے بولا نہیں آرٹسٹوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے اور بہت ہی اچھا ایک پروگرام میں نے بنایا نمبر 1 نمبر 2 پالیسی جو آپ کہتے ہیں کلچرل پالیسی جو ہے وہ تو ہے نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے 1000 بار ہم نے بولا ہے کہ جب گورنمنٹ ہماری بات سنے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ضرورت ہے اس بات کی ہمارے آرٹسٹ لوگ جو ہے میں تو کشمیر گلوکار سوسائٹی میں چلاتا ہوں میں اس کا چیئرمین ہوں میرے ساتھ بہت سارے آرٹسٹ جڑے ہوئے ہیں کشمیری کلچر کے حوالے سے تو ہم کام کرتے ہیں کبھی کبھی دیکھو سر جی ہمارا جو کوئی آرٹسٹ کوئی رباب بجانے والا کوئی سارنگی بجانے والا کوئی مٹکا بجانے والا کوئی تبک بجانے والا جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ہمارے ساتھ جو منسلک ہے ہمارے ایک بڑی کمیٹی ہے ہماری آرٹسٹوں کی ایک بڑی ٹولی ہے تو سب کے سب بیچارے خوش نہیں ہے
کیونکہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں دفتروں میں بیٹھے ہیں، ہمارا جو ماننا ہے کہ ہم کتنے دفتروں کے ساتھ منسلک ہے، یا تو ہمارا ریڈیو کشمیر سری نگر تھا، یا تو دوردرشن کے اندر، یا کلچر اکیڈمی، یا وہ ہے نہیں، کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو البتہ یہ 2-3 ادارے ہیں، یا کبھی وقتاً فوقتاً ہم ٹورزم کا سہارا لیتے ہیں. ٹورزم کو وہاں جو بیٹھے ہیں، چاہے میں ان کو مطلب یہ نہیں کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں، مگر جو بیٹھے کہ وہاں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک آرٹسٹ کی اہمیت کیا ہے. ہم جاتے ہیں ان کے پاس، کبھی کبھی سنوائی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ایک پاور ہونا چاہیے. آنے والے الیکشن آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں آرٹسٹوں کو بھی، ہمارے جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں، حصہ لینا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ تب ہی ہم بات کر سکتے ہیں. اگر ایوان میں ہمارے لوگ جائیں گے، وہ وہاں بات کر سکتے ہیں. پالیسی بہت ضروری ہے. تو آپ کا ماننا ہے کہ آنے والے اسمبلی الیکشنز میں آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کریں گے؟ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. تو اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو آج تک سنوائی نہیں ہوئی ہے، نہیں ہو رہی ہے. ہم تو مطلب اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ بتائیں کہ ہاں کلچر تو چلتا رہتا ہے، وہ تو ہمارا کام ہے، اور ان اداروں کا بھی کام ہے، کیوں ان کی ڈیوٹی ہے. مگر کہیں لگتا ہے کہ ہم کہیں نہیں ہے. ہمارا کام یہی ہے. تو جب ہمارا بندہ ہوگا، وہ بہترین وہ پالیسی سمجھ سکتا ہے، وہ بہترین خدمت کر سکتا ہے. ایک تو میوزک کی خدمت کرے گا، ہیریٹیج جو ہے ہمارا، سب کچھ تو یہی ہے. لیکن گلزار صاحب، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے نامچین آرٹسٹ ہیں اور بہت بڑے بڑے فنکار ہیں، جنہوں نے خاص طور سے سنگرس ہیں، جنہوں نے حالیہ سرکار میں جو ہے اس فیلڈ کو ترک کر کے انہوں نے سیاست جوائن کی، لیکن پھر بھی وہ بالکل ڈس اپوائنٹڈ ہے کیونکہ وہ کچھ کام نہیں کر پا رہے اپنے آرٹ اور کلچر کے لیے. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل آپ بھی کسی کینڈیڈیٹ کو کھڑا کریں اور پھر وہی آپ کے ساتھ بھی ہو؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے، وہ تو دل کو اوپر والا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ جو دل بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ ایک کریکٹر ہونا چاہیے. ہم اس انسان کو کھڑے کریں گے جس کا کریکٹر ہو، اور جو کام کرے گا، جو مطلب وہ تو جو بالکل نوکری جیسا ہوتا ہے، نوکر جیسا ہوتا ہے. پبلک کا نوکر، چاہے منسٹر ہو کوئی، چاہے چیف منسٹر ہو یا کوئی بھی ہو، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ پبلک کا نوکر ہے. پبلک کا کام جب تک وہ نہیں کرے گا تب تک کچھ نہیں، کیونکہ پبلک ہی بناتا ہے. ایم ایل اے اگر بنتا ہے، یا منسٹر بنتا ہے، یا ایم پی بنتا ہے، اس کو کون بنانے والے ہیں؟ بنانے والے تو پبلک ہے. جب پبلک بنائے گا اور پبلک کا کام نہیں ہوگا تو پھر تو شرم کی بات ہے. آپ نے منسٹر، چیف منسٹر کی بات کی، تو کون سے ایسے دور میں جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آرٹ اینڈ کلچر کے لیے بہت زیادہ خدمت ہوئی؟ جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ بخشی غلام احمد صاحب جو کیونکہ وہ بڑا دلدار انسان تھے اس زمانے میں. حالانکہ میں نہیں جانتا، مگر جہاں تک ہم نے دیکھا ہے بخشی غلام احمد صاحب کا ویژن بہت زبردست تھا. ایک انفارمیشن، ہم اگر کہیں گے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ ایک الگ ایک ادارہ ہے، مگر وہ اتنا اچھا آرٹسٹوں کا قدردان تھا. اس نے ایک ونگ نکالی ہے، کلچرل ونگ نکالی ہے بخشی غلام احمد صاحب نے. اس نے بہت سارے آرٹسٹوں کو نوکری میں لگایا ہے، جو آج تک آج تک انفارمیشن چلتا تھا. تو آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہی ہے، اور پوسٹ ویکنٹ ہے، آج بھی ویکنٹ ہے، چاہے کلچر اکیڈمی میں، چاہے انفارمیشن میں. کوئی پرسان ہے نہیں. کوئی آج کل کا سی ایم، جو جتنے سی ایم آئے ہیں، اس کے بعد کسی نے کسی کو نوکری نہیں لگایا ہے. کسی نے، کیونکہ اگر وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، انفارمیشن میں جتنے بھی آرٹسٹ آتے ہیں وہ گاؤں جاتے تھے اور خدمت کرتے تھے اپنے فن کی، مگر کچھ نظر نہیں آیا ہے. ایک آرٹسٹ کو تھوڑا سیاست سے باہر لیتے ہیں، اور فوک میوزک کی اگر بات کریں، فوک میوزک ہم نے دیکھا کہ کالج میں یا ابھی ہم نے اسکول میں ووکیشنل ٹریننگ میں دیکھا کہ میوزک کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، لیکن اس میں فوک میوزک کی کمی ہے. فوک میوزک نہیں پڑھایا جاتا ہے، کالج میں بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے، اور آپ کی یونیورسٹیز میں جو بیسک کورسز ہیں، ماسٹرز لیول کے کورسز ہیں یا بی میوز ہیں، تو فوک کا کوئی یہ نہیں ہے. جبکہ انسٹرومنٹ
अभी है, जैसे कि संतूर वहाँ पे है, जबकि रबाब नहीं है, सारंगी नहीं है, सितार पढ़ाया जाता है। क्या लगता है आपको एज एन आर्टिस्ट कि फोक इंट्रोड्यूस होना चाहिए वहाँ पे? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मैं रिसेंटली हमारी एक मीटिंग हुई है एलजी साहब से, हमने वहाँ वाजिया तौर पे हमने उनको बताया है, तो उन्होंने इमीडिएट ऑर्डर दिया है अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह साहब जो आज है हमारे म्यूजिक के जो है, हम वहाँ गए तो उन्होंने आश्वासन दिया है। ठीक, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, तो उन्होंने हमारी बात सुनी। तो मैंने वहाँ भी एक सवाल उनसे कहा, मैंने बोला कल्चरल एकेडमी जो है हमारा वो असासा है। जितने भी सेक्रेटरी आज तक आए हैं, मैंने बहुत सारे सेक्रेटरी को कहा कि हमें एक कमरा चाहिए, एक, हालांकि बड़ा कल्चरल एकेडमी में इतने कमरे हैं, कुछ पूछिए मत। मैंने बोला एक तो हमें दे दो, कम से कम हम अपना आर्टिस्ट लोग जो है हम अपना क्लास शुरू करेंगे, फोक का भी करेंगे, लाइट का भी करेंगे, सूफियाना मौसीकी का करेंगे, सब करेंगे। तो उन्होंने बोला ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने बोला कि अब हम कब, मतलब नया यूथ जो आ रहा है, जब उनको पता नहीं है कि करना क्या है, हाँ हम बहुत ही खूबसूरत काम कर सकते हैं जब हमें गवर्नमेंट ये साथ देंगे, किसी जगह एकोमोडेशन देंगे। कल्चरल एकेडमी में जगह तो है, तो अब उन्होंने आश्वासन दिया, बोला कि हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जरूर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ क्लास हम शुरू करेंगे। अगर दो दिन हम फोक का देंगे, 2 दिन हम लाइट का देंगे, 2 दिन सूफियाना मौसीकी का देंगे, और चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। और नया यूथ जो है वो तो इसमें इन्वॉल्व होगा, तो हम उनको बाज़ाब्ता तौर सिखाएंगे। नाज़रीन, कश्मीर में एक ट्रेडिशन हुआ करता था, जबकि मुख्तलिफ जो इलाके हैं, खासतौर से डाउन टाउन वाले इलाके, यहाँ पे हमारे बहुत बड़े पुराने उस्ताद जो थे वो अपने घर पे क्लासेस लगाते थे, और यही क्लासेस जो है, यही इंस्टीट्यूशंस एक बहुत बड़ा एक जरिया बनता था किसी भी बड़े आर्टिस्ट के लिए। वो इन्हीं घरानों से, वो इन्हीं इंस्टीट्यूशन से निकलता था। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, कोई आर्ट गैलरी अभी तक नहीं आई है। और उसके बाद एक आर्टिस्टिक क्लब जो दीरीना मांग है यहाँ के आर्टिस्ट की, कि एक क्लब होना चाहिए था यहाँ पे, जहाँ पे आर्टिस्ट बैठे अपना दुख दर्द बांटे और थोड़ा क्रिएटिव एस्पेक्ट्स पे काम करे। वो भी अभी तक नहीं है। गुलजार साहब कह रहे हैं कि एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई है और उन्होंने इनको आश्वासन दिया है। कोई ऐसा म्यूजिकल ट्रिब्यूट जो अपनी कश्मीर को आप देना चाहेंगे? आपने बहुत सारे थीम्स पे काम किया है, सूफियाना पे, सूफी म्यूजिक पे आपने काम किया है, आपने फोक ट्रेडिशनल जो ट्यून्स है उन पे तो आपका रिसर्च है। तो अभी कोई ऐसा ट्रिब्यूट जो आप कश्मीर को, या जो भी आपके दिल के करीब है, वो आप हमारे नाज़रीन को सुनाएं। ये एक कलाम है, समद मीर साहब का है। बचपन में मैंने इस कंपोजिशन को ऐसे ही मैं सुना करता था, तो मैंने गाया है ये, और मेरे दिल के करीब है ये। कलवालन लोलुक मस्तई शोनस्तई रूदुन होश kesbesriyo dilbom khastay şovnastay rudum hoş kalvalan dard soda gas safiyastay गरीबन गई साहिब होश दर्द सोदा गश साफियस तई गरीबन गई साहिब होश करदावा खुमखानस शोनस्तई रूदुन होश करदावा खुमखानस्तई शोनस्तई रूदुन होश कलवालन
لولک مس تئی چونس تئی رودم نہوش ہس وسریو. بہت خوب بہت خوب. گلزار صاحب, صوفیزم کا اور کشمیر کا ایک بہت پرانا ناطہ ہے. کشیر چھِ أسۍ وَنان رِشوَر تہِ, کشیٖرِ منٛز چھِ تِم تہِ گۄلمات پٲدٕ گٔمٕتۍ ییٚمہِ سۭتۍ ییٚمیُک کریکٹر چھُ وٕنہِ تہِ تیُتھ کہِ ییٚتِکۍ صوٗفی یِم درٛامٕتۍ چھِ, ییٚتِکۍ تِم ریٚش درٛامٕتۍ چھِ, پیٖر درٛامٕتۍ چھِ, تِمن چھُ اکھ سُہ تَژر تَمیُک. تہٕ تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان وٕنکٮ۪ن کیٛاہ چھُ یَتھ سانہِ وادی منٛز میوٗزکُک تہِ یا اَمہِ صوٗفیزمُک اکھ مقام؟ مقام چھُ سٮ۪ٹھاہ اعلیٰ, سٮ۪ٹھاہ بلند. یوتامتھ أسۍ نظر کرو صوفی, پہلے تو اس کو کہتے تھے نا, یتھ أسۍ ونان یہِ ریٚشوٲر پِرٕوٲر, یہ چھُ کیازِ کہِ ییٚتہِ چھِ تِم اِنسان ؤتھمٕتۍ. اگر أسۍ کتھ کرو آز برونٛہہ 750 ؤری یہِ أسۍ وٕچھان چھِ پران چھِ, حضرت شیخ العالم نور الدین نورانی رحمتہ اللہ علیہ یا لالا عرفہ, تِم ٲسۍ تمہِ ساتٕکۍ قطب الآفتاب ٲسۍ تِم. تِمو چھِ سٮ۪ٹھاہ خدمت کٔرمٕژ, پننہِ امہِ زبٲنۍ ہٕنٛز خدمت کٔرمٕژ چھِ تِمو, بہتریٖن شٲعری کٔرمٕژ چھِ تِمو. تتھ سۭتۍ سۭتۍ تمہِ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ پکو برونٛہہ کُن, پتہٕ ییٚتھی کٔشیٖرِ منٛز یتھ سانہِ ییٚتہِ درٛاو شمس فقیٖر, حضرت شمس فقیٖر رحمتہ اللہ علیہ, نعمت صٲب, رحیٖم صٲب, شمس فقیٖر, وہاب خار صٲب, احمد بٹوٲرۍ صٲب, صمد میٖر صٲب, احد زرگر صٲب, یعنی سۄچھ کرال صٲب, کۭتیاہ شٲعر کۭتیاہ. اگر أسۍ تِمن شٲعرن ہٕنٛز کتھ کرو, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تِہُنٛد کلام چھِ پران یا تِہُنٛد کلام چھِ أسۍ وٕچھان کۭژاہ ڈیپتھ چھِ تتھ منٛز. تہٕ آز کل تہِ چھِ تِم دل داد تمیِکۍ موجوٗد ہر جایہِ. بہٕ چھُس آسان گژھان ہر جایہِ, مطلب اگر أسۍ کرو ڈسٹرک بارہمولہ کرو, یا ساوتھس منٛز گژھو, ڈسٹرک اننت ناگس منٛز گژھو أسۍ, یا کۄپوٲرِس منٛز گژھو, پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز چھِ تیٖتۍ وٕنہِ تہِ بوزن وٲلۍ تہٕ صوٗفی لُکھ, بہتریٖن بوزن وٲلۍ. تہٕ بیٚیہِ چھُ صوٗفی, تۄہہِ چھو پتہٕے, صوٗفین نہ چھُ فتنَے آسان نہ چھُ فسادٕے آسان. تِم چھِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ بوزان. درویش محفلہٕ چھُ وٕنکیٚنس تہِ گژھان, تیٚلہِ تہِ آسہٕ گژھان, مگر آز تہِ چھِ گژھان. اتھ چھنہٕ کمی چھنہٕ گژھان کینٛہہ. وۄنۍ چھُ کُنہِ جایہِ کُنہِ جایہِ چھُ, تۄہہِ چھو پیی آز کلُک دور کیٛاہ چھُ. آز کل چھُ آسان وۄنۍ ییٚتہِ چھُ آسان مولوی صٲب اسہِ سٲنۍ مولانا صٲب, یِم چھِ کالہٕ سپارٕ زٕ پٔرِتھ تہٕ صبحس چھِ آسان ممبرن پٮ۪ٹھ تِم آسان پانہٕ ؤنۍ جِگ جِگ کران. تمہِ سۭتۍ چھُ اسہِ دِل سٮ۪ٹھٕے سرد گژھان. تہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ. اگر سٲری أسۍ ییٚتٮ۪ن شیخ العالمنی چھُ حضرت شیخ نور الدین نورانی فرماوان, سٲری ٲسۍ سمہان أکسٕے رزِ لمحات مہراج ہے خانگاہ. اگر سٲری اِنسان سمہان, اگر قرآن اکھ چھُ, مُسلمان سٲری چھُ, کٕہٕنۍ دھرم دیٖن مذہب چھُنہٕ اَسہِ چھُ ہر أکِس مذہبس ریسپیکٹ کرُن. یِتھ پٲٹھۍ ونان چھِ لُکُم دیٖنُکُم ؤلیَت, ژےٚ چھُے پنُن مذہب ٹھیٖک ہے, اَسہِ چھُ پنُن مذہب, أسۍ پکو. مگر ساری قرآن اگر اکُے چھُ تہٕ پارٹی بٲزی کیٛازِ چھِ. وٕنکیٚنس چھِ تِم چیٖز چھِ دیکھنے کو وہ چیٖز بھی ملتا ہے, مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے. أسۍ چھِ ونان کہِ صوٗفیتُک مطلبٕے چھُ, صوٗفۍ کٔمِس چھِ ونان. اگر صوٗفیتُک مطلب کہِ یہِ چھُ رۄبس سۭتۍ جُڑِتھ, أمِس متہٕ کٔرتو کینٛہہ. نٮ۪ماز چھِ 5 وقت, یہِ چھُ خۄداے سُنٛد حُکُم, امرِ ذات, یِتھ پٲٹھۍ ونان چھِ شریعت چھُ امرِ ذات, یہِ چھُ پالُن دۄہ تہٕ راتھ. پتہٕ اگر طریٖقت وٕچھو, طریٖقت چھُ کُنہِ زٔنِس پالُن. طریٖقت چھُنہٕ عام کتھا کینٛہہ, نہ ہیٚکو أسۍ سُہ نیبرٕ کنہِ کتھ کٔرِتھ. طریٖقت چھُ پننسٕے پانس سۭتۍ کتھ کرٕنۍ. مگر شریعت یُس چھُ, شریعتس منٛز پکُن چھُ بڑٕ مُشکِلی, مگر پکناوُن چھُ اللہ تعالیٰ ہس. اسہِ چھِ واریاہ وقتہٕ تہٕ وٲرۍدات گژھان یتھ کٔشیٖرِ انٛدر, تُہۍ چھِو آسان وٕچھان, أسۍ تہِ چھِ آسان وٕچھان. اسہِ چھُ دِلٕے تمہِ ساتہٕ خراب گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یِم پانہٕ ؤنۍ چھِ آسان جنگ کران. اور بہٕ چھُس نہٕ تتھ جنگس سۭتۍ زٕہٕنۍ تہِ روٗدمُت, نہ چھُ اسہِ ضروٗرت تمہِ جنگٕچ. اسہِ گژھِ آسُن بس صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سایہِ, سُے گژھِ رٲضۍ روزُن. باقٕے چھُ سورُے یہِ ہیچ. باقٕے ہیٚکو نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ سۭتۍ, أسۍ ہیٚکو نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ اتھ بارس منٛز ڈسکسٕے کٔرِتھ. روٗد سوال کہِ صوٗفی یِم اَسہِ شٲعر, اگر أسۍ سنو شمس فقیٖرن کیٛاہ ووٚن, یا وہاب خار صٲبن کیٛاہ ووٚن, یا نعام صٲبن کیٛاہ ووٚن, یا احمد بٹوٲرۍ صٲبن کیٛاہ ووٚن, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان تہٕ سُہ چھُ سیوٚدُے عٲنہِ مغزِ قرآن. أسۍ چھِ ونان تتھ یہِ چھُ مغزِ قرآن, سیوٚد تہٕ صاف کتھ. مگر وۄنۍ چھِ سمجھنٕچ کتھ, کانٛہہ سمجھِ نہٕ تٔمِس کیٛاہ کرو, سۄ چھِ بٔڑ بار بدقٕسمتی. تہٕ باقٕے چھُ وٕنکیٚس تہِ انشاء اللہ تعالیٰ یہِ دور. بہٕ چھُس گژھان تِمن محفلن منٛز بڑٕ, تِم چھِ چھُپِتھ اِنسان, تِم چھِ چھُپِتھ روٗزِتھ وٕنکیٚنس تہِ, تہٕ مگر بوزان, تِم محفلہٕ بوزان, تِم محفلہٕ ایٹینڈ کران.
راتس آسان پروگرام آسان چلان راتس سے گژھان حالانکہ اس کار اس نہیں کہیں مگر یہ بنیو ون اس کار یوتہ کار بنیو کہ ون چھُنہٕ امہِ بغٲر کہین نہ چھُ نوکری سانٮ۪ن آرٹسٹن ییٖتیٛاہ تہِ آرٹسٹ اسہِ گامن منٛز گُشن منٛز یا شہرس منٛز چھُ کٲنٛسہِ چھنہٕ نوکری کٕہٕنۍ چھُ نوکری کران صرف تو صرف چھُ پنٕنۍ زندگی صرف کران أتھۍ میوٗزکس سۭتۍ تہٕ أتھۍ صوٗفیانس سۭتۍ تمہِ پتہٕ چھِ تِم گژھان تِم چھِ رۄپیہِ دہ تہِ زینان بے شک تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک پنُن اہلو عیال پکناوان پنٕنۍ فیملی پکناوان بیٚیہِ پکناوان یِم نفر 4 یا 5 چھِ آسان تِہُنٛد گرٕ پکان یعنی أکِس پارٹی لیڈر سۭتۍ چھِ آسان 5 نفر گوٚو 5 خاندان چھِ اتھ منٛز آسان یِکوٹہٕ 5 خاندانن چھُ أکِس لیڈر سۭتۍ أکِس پارٹی لیڈر سٕنٛدۍ سۭتۍ رِزق بنان سوزن وول سُہ خۄداے مگر بہان چھُس گژھان ییٚتیُک یُس آرٹسٹ برادری یُس آرٹسٹ کمنٹی چھُ روٗدمُت یتھ منٛز چھِ اکھ ڈایوٲرس اکھ ایگزامپل روٗزمٕژ یہِ کہِ اکہِ طرفہٕ چھُ وجے کُمار ملّا ہیوٗ نفر یہِ چھُ نعت گٮ۪وان تہٕ بیٚیہِ پٮ۪ٹھ چھُ استاد محمد اللہ تِبت بغار بجن گٮ۪وان تہٕ تۄہہِ تہِ چھُ سُہ واریاہ لٹہِ گُنگنومُت تہٕ سُہ گُنگنٲیتو سانہِ گُنگنومُت یوتن نہٕ کینٛہہ ییٚتٮ۪ن تہِ اسہِ اتٮ۪ن آیہِ وۄنۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن میانٮ۪ن پٔنڈِت بایَن ہٕنٛز کتھ یِمن أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ بٹہٕ ٲسۍ ونان تہٕ تِم چھِنہٕ اسہِ نِش جُدا کینٛہہ مےٚ چھِ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ سٮ۪ٹھٕے کٲم کٔرمٕژ کہِ تِم ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ درٛاے پتہٕ لٔگۍ تِم بالن تہٕ بچن بِچٲرۍ تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک کہِ اکھ انصاف تہٕ اوصاف اکھ خلا گوٚو سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ بار خلا گوٚو سُہ اسہِ نِش تِم گٔے جُدا اسہِ نِش مگر جُدا آسنہٕ باوجوٗد تہِ کوٚر تِمو یتہِ تِم ٲسۍ گُلزار گنایی ایز اے مُسلمان آرٹسٹ تِمن اوس خاندر آسان کینٛہہ تہِ آسان تِم ٲسۍ بُلاوان تیوٗت کٔرِتھ تہِ چاہے بمبیہِ منٛز آسہِ کانٛہہ جوٚمِس منٛز آسہِ کانٛہہ دِلہِ منٛز آسہِ کانٛہہ چندی گڑھس منٛز آسہِ کانٛہہ پوٗرٕ ہندوستانس منٛز یپٲرۍ تِم چھِ تپٲرۍ چھُس بہٕ واتان تپٲرۍ کٔر مےٚ سۄ خدمت تہٕ تِہُنٛد سُہ چھُ بہتر تہٕ بہتر تتھ کہِ محمد اللہ تِبت بغار صٲبن گیوٚو نا سُہ حالانکہِ سُہ اوس مولانا محمد اللہ تِبت بغار استاد اسہِ چھِ نٮ۪ماز پٔرمٕژ تٔمِس پتہٕ سُہ اوس ریڈیو کشمیٖرس منٛز آرٹسٹ سٹاف آرٹسٹ تہٕ بہٕ اوسُس واریاہ لۄکُٹ تیٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تور گوٚمُت تٔمۍ گیوٚو نا بٮ۪لتَے مادل وٮ۪نہٕ گُلاب بم پوش دستے پوٗزایہِ لاگس پٔرمٕژ شِوس شِوناتھس تَے یا تٔمۍ گیوٚو سُہ نارٕ منٛز یار چھُم ناد لایے چھےٚ مہربٲنی پتہٕ لارس یِتھے پٲٹھۍ مےٚ تہِ گیوٚو سُہ واریاہن جاین أسۍ چھِ ہٮ۪کان بجن تہِ گٮ۪وان چھِ أسۍ لیٖلا چھِ أسۍ گٮ۪وان فرق چھنہٕ کٕہٕنۍ تتھ منٛز چھِ تِمے چیٖز یِم سانیو صوٗفیو اگر أسۍ وٕچھو کرشن جوٗ رازدان بہتر یا پرکاش رامٕنۍ شٲعری ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ پرکاش رام چھُ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ بارٕ فلسفہٕ دان اوسمُت ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ تٔمۍ سُنٛد یہِ ہسا یہِ شٲعری کیاہ چھِ ہے ویٚژھۍ مُشتاق کس گوم پٔتمے پیارے پرکاش رامُن غزل یا دوٚپُن معشوق جوٗٹھُم پانے ازتن کیاہ اُریانے لاشک گوس دیوانے ازتن کیاہ اُریانے یہِ چھِ پرکاش رامٕنۍ زٮ۪و یا لل ماجہِ ہٕنٛز تُہۍ وٕچھو لل منٛز ٲس اکھ لل موج یۄس أسۍ ونان لل ایشوری یۄس أسۍ ونان چھِ سۄ ٲس اکھ ہندوٗ تٔمۍ کیاہ ووٚن تٔمۍ ووٚن نا کلمے پوٚرُم تہٕ کلمے سوٚرُم کلمے مویس ہنہِ ہنہِ جُرُم ادب لل وٲژٕس لامکان یِم چھِ یہ بولنے کی باتیں یِم چھِ کتھٕ کانٛہہ کرِ کتھ پٔتمہِ لٹہِ تہِ اوس اسہِ بوٗز اسہِ ییٚتہِ چھِ کینٛہہ نفر تہِ یِم خلاف تہِ ونان چھِ ییٚلہِ تِمن چھُنہٕ بیسِکلی سمجھ تِمو چھُنہٕ سمجھمُت سُہ دٔلیٖل تُہۍ ؤنِو بٮ۪لتَے مادل وٮ۪نہٕ گُلاب بم پوش دستے بٮ۪لتَے مادل وٮ۪نہٕ گُلاب پوش دستے پوٗزایہِ لاگس پرم شِوس شِوناتھس بٮ۪لتَے جٹا مُکٹا پٮ۪ٹھٕ گنگا وسان چھس تَے دیٖوی
تدیوتا بشین برماچ سدس بست بکتے بابو جے جے کار سن دست بلتئی مادر لن بلا پوش دست پوزائی لاگس پرم شیو شیونا دست بلتئی. سٹھا جان گلزار صاحب یم تہ بوزن ول آسن کوشر فوک میوزک تمن سمجھ تارن خاطر کم کم انسٹرومنٹ یوز گژھان تو فوک میوزکس کیا پن اک نومنکلیچر کیا کت کن بیٹھک کرنے کت کن بیہوان سازندر کت کن بیہوان اک سنگر کت کن بیہوان تو بیٚیہِ کس کس انسٹرومنٹ یوز گژھان جو آپ کو سننے والے ہوں گے سو دیٹ کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے گی کشمیری میوزک کا اس کی بیٹھک کیسی ہے, اس کو کیسے گایا جاتا ہے اور اس کو کیسے بجایا جاتا ہے. بہتر سوال نذیر صاحب. بیسکلی رباب آسان اک استاد اس ہارمونیم ہیت آسان سہ برونٹ کن بیہوان ہارمونیمس کھوور کن آسان رباب نواز اس رباب بجاوان دشنی کن آسان سارنگی وول پتہ آسان بیاکھ نفر سہ نوٹ آسان وایان تمس دشنی کن آسان بیاکھ سارنگ وول. یہ 5 نفر یہ 5 نفر ہز ٹیم آسان. ہاں اگر وہ 6 نفر تہ تمبک آسہ کن جائے بجاو تو سہ ایڈجسٹ اتھی گژھان. یہ امیک دائرہ. تو اگر ریڈیوس مز تہ سیم اتھے پٲٹھۍ آسان. دوردرشنس مز تھوڑا لائننگ پیوان کریں یور 2 نفر ہور 2 نفر مز باگ اکھ نفر تتہ چونکہ تتہ آسان کیمرہ وغیرہ تمن سہ پن اینگل وغیرہ وچھن آسان. روٗد سوال کہ اگر صوفی محفلن مز ییٚلہِ تہِ گژھان تتہِ تہِ آسان یِتھے پٲٹھۍ. بیٚیہِ کرٕ بہٕ ضروٗری اکھ کتھ تۄہہِ سۭتۍ یہِ شیر یُس اسہِ تۄہہِ چھو پتہ ہارمونیم یُس چھُ یہ پورٕ ہندوستانس مز بنان تہِ تہٕ یہ ہسا میلان تہِ. امِچ لٔکٕر یۄس چھِ یہِ چھِ ساگوانٕچ لٔکٕر آسان وغیرہ. یہ چھُ اَتہِ تھوڑا سٹڈی کوٚرمُت امیُک. رباب یُس چھُ رباب بنان چھُ یا سارنگی یۄس چھِ یہ چھُ ملبری یہ چھُ تُلہٕ بالکل. آ تو ات پہ اسہِ ییٚتہِ واریاہ گۄڈٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کتھ ٲس کرٕنۍ یہِ کہِ آرٹسٹ نیرنٕے نیرن چاہے آز 10 ؤہٕرۍ 20 ؤہٕرۍ 30 ؤہٕرۍ 40 ؤہٕرۍ آرٹسٹ چھِ یِوان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ آرٹسٹ یِوان چھِ مگر تمن گژھِ آسٕنۍ انسٹرومنٹ ییٚمہِ ساتہٕ تمن آسان تیٚلہِ. مگر ییٚتہِ اگر وٕچھو أسۍ انسٹرومنٹ بناون وٲلۍ کم چھِ ییٚتہِ. ات پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ غور خوض کوٚرمُت اسہِ چھُ ڈسٹرک اننت ناگس مز تہِ پُلوٲمِس مز تہِ ڈسٹرک بارہمولہس مز تہِ ڈسٹرک بڈگٲمِس مز تہِ ہر جایہِ چھُ اسہِ ونکیٚنس تہِ کینٛہہ کٲرۍگر تِم یِم رباب بناوان چھِ یِم سارنگ بناوان یا ڈسٹرک سرینگرس مز تہِ. مےٚ چھِ اکھ کوٗشش اکھ کٔرمٕژ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ڈویژنل کمشنر اوس ییٚتہِ واریاہ رُت انسان تٔمۍ سمجھ سٲنۍ پالسی کیٛاہ چھِ. اسہِ ووٚن تٔمِس سیوٚدُے اگر تُہۍ ونان چھُو یوٗتھ کو آگے لانا ہے یوٗتھ کو یہ کرنا ہے یوٗتھ کو بہت ہم یوٗتھ کے خلاف تھوڑی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یوٗتھ آئے سامنے آئے مگر یوتھ کو کل رباب بجانا ہے. اس کو جب رباب نہیں ہوگا تو وہ کیا بجائے گا کیا. البتہ اس میں کیا ہے کہ ات مز چھُ تھوڑا سا پرابلم یُس تُلکُل نرسری چھِ آسان یہ چھُ بین تہِ. ات بینس پٮ۪ٹھ کرنو مےٚ ڈویژنل کمشنرن کوٚر تمہِ ساتہٕ سٮ۪ٹھٕے میٲنِس وننس پٮ۪ٹھ غور. اسہِ پے تمن تٔمۍ لیوٚکھ پتہٕ ٹو ہوم اٹ مائی کنسرن وغیرہ وغیرہ یمن دوٚپُن مجھے آپ ان کا یہ دے دو لسٹ دے دو کتنے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو بناتے ہیں رباب بناتے ہیں. ناربل میں ہے یا نادی حل میں ہے ادھر ہاجن سائڈ میں ہے ڈسٹرکٹ پلوامہ میں ہے. میں نے سب کو لائسنس ایشو کرایا کیونکہ یمن گوٚژھ امہِ موٗجوٗب گوٚژھ یمن لائسنس آسٕنۍ کہِ یمن گوٚژھ نہٕ پولیس رٹُن ہے را میٹیریل گوٚژھ یمن بنُن کہِ یمن ٲس تمِچ پرابلم گژھان تہٕ انشاء اللہ تعالیٰ تتھ پٮ۪ٹھ ربابس قۭمت تہِ گژھان زیادٕ. بالکل بالکل. مگر اسہِ وٕچھ کینٛہہ چیٖز اتھ فوک خاص طور سے چھکرِ منٛز اتھ منٛز چھُنہٕ تبلہٕ گژھان یوٗز کینٛہہ اتھ منٛز چھُ نوٹ خاص طور سے ہارمونیم اوس یِوان پرون اکھ یوٗز کرنہٕ مگر ونکیٚن چھُ سکیل چینجر گژھان. بالکل
अच्छा अमि क्या फर्क पेवान यस अमि टोनल क्वालिटी कैसे अगर तुम पुरानी बात वुचो अमि टोनल क्वालिटी अख अजिच टोनल क्वालिटी अख एग्जैक्टली तक कह शक ये लॉकशार इंसान आसान मे तो लॉकशार तो वो बुजुर्गी मज खोर त्रा लॉकशारस मे तेल हारमोनियम लकट लकट हारमोनियम तिमन तिमन सह पे इथे पे खाल अच्छा तिम जर्मन रीड्स आसान तिम जर्मन तिम बड़ मुदर आसान बेस हाई पिच तमुक सह ट्यून थोद मगर गवान तक वार 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 आई तरक्की आई यीसा आई यम साथ स्केल चेंजर पूरे हिंदुस्तान एडाप्ट कोर तो स्केलस मज आव अस मे पान गोडक एक्सपीरियंस मे कर्म अत बारस मज कि स्केल चेंजर बड़ मुदुर तो म्यूठ अमिच आवाज अमि सतन आव यह द्राव बिल्कुल क्या सुर योतम सह चीज इस बिल्कुल खड़ा सुरस अगर इत मामूली अगर हिल सुर मकल्याव तेल लिहाजा गि सुरस मज यम साथ हारमोनियम सुरस मज स्केल सतन बेहतर अकिस आर्टिस्टस ना बड़ हालांकि रिकॉर्डिंग मज अगर वो ये रिकॉर्डिंग चाहे बम्बई मज करो या कुछ जाए तरो तक हारमोनियम इस्तेमाल हारमोनियम सिर्फ टून खतर सिर्फ रवाब ट्यून बाकी बुनियादी बुनियादी इंसानस कलाकार तमिस गि अंदर पानसी मज बसित आसन सुर तो तेल परवाह। सड़ा शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया यहाँ आने का, आपसे बात करने, खुल के बात करने का। कुछ ऐसे सवाल भी थे जो बिल्कुल टेक्निकल थे, जो हमारे ऐसे नाजरीन हैं जो पूछते रहते हैं कि फोक में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यूज होती है, जो कि मुझे लगता है कि नामुनासिब थी यहाँ पे बोलने के लिए, लेकिन हमारे नाजरीन ने ये बताया था कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो फोक में यूज होती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक मास्टर क्लास आज दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको, और आपके माध्यम से तो पूरी दुनिया को ये मैसेज जाती है। नज़ीर साहब आपकी मैं तो हकीकत में ईमान मैं कहूँगा आप बहुत अच्छा काम करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप बहुत ही अच्छा काम अंजाम देते हैं, क्योंकि आप ही लोग ये काम अंजाम दे सकते हैं जिनको नॉलेज हो, और ऐसे लोग आने चाहिए। और नॉलेज ये नॉलेज वाले हाँ ये शेयरिंग होनी चाहिए, ताकि समाज बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।